اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں گے، امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے۔ حضور کا سگے چچا تھے، سگے چچا۔ حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا، تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا۔ اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا، میں کیا کر سکتا، میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے، یہ تو غلام تھا، میرا نام لیتا تو اسے مارا جاتا تھا، اس کی پیٹھ گل گئی تھی، تو کون سا بہانہ پیش کرے گا، تم کون سا بہانہ کرو گے؟ عورتوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے، تو اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کی عزت پر پہرا دینے کا، میرے نبی اس وقت حضرت سیدہ سمیہ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی خاتون ہے جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، کافروں نے صرف اس کو مارا کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کی بات کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتی تھی۔ مکہ والوں نے سیدہ سمیہ کو یوں ہی نہیں مارا، بلکہ ان کے ہاتھ اور پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا، سمیہ کو دوڑایا گیا تھا گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے، پھر ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا۔ میرے آقا اگر سیدہ سمیہ کو پیش کرتے تو کیا بہانہ ہمارے پاس رہے گا؟ کوئی عذر ہے ہمارے پاس تو بتاؤ۔ اگر تم یہ کہو کہ میں جوان تھا، ابھی شادی ہوئی، میرے آقا حضرت حنظلہ کو پیش کر دیں گے، یہ حنظلہ ہے، آج شادی کیا ہے، آج سہاگ رات تھی، بس نبی کی بات کانوں میں آ گئی کہ کوئی دشمن میرے نبی پر حملہ کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہا اے شریک حیات الوداع، میں جا رہا ہوں، زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی ورنہ قیامت میں ہم ملیں گے۔ نکل گئے۔ غسل کی حاجت تھی اپنی بیوی سے اٹھنے کے بعد، غسل تک نہیں کیا حنظلہ نے، احد میں شریک ہو گئے، اور دوسرے دن دیکھا گیا تو ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی، انتقال بھی ہو۔ اگر جوانوں تم کہو گے کہ ابھی شادی ہو رہی تھی اس لیے میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نبی کونین تمہارے سامنے حنظلہ کو پیش کر دیں گے، اس کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی۔ عبداللہ اسود وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے شادی کے لیے پیسے دیے تھے، جا سامان خرید کر کے لاج تیری شادی، لیکن شام کو اعلان ہوا کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، یہ مجاہد صحابی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلواریں خریدنے چلا گیا، گھوڑا خرید لایا، تلوار لے آیا، کہا شادی کر کے اس جی کر کے کیا فائدہ اگر میری نبی کی عزت باقی نہیں رہی۔ میرے عزیزوں پھر میں یہی کہتا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس، اپنے آپ کو نبی کی ذات تک پہنچا دو، دین یہی ہے۔ اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر ان تک نہیں پہنچے تو یہ سب بو لہبی ہے، تم میں اور ابو لہب میں فرق نہیں۔ آج میرے جذبات یہاں تک مجھے بولنے پر مجبور کی اس لیے کہ میرے نبی کی بات ہے۔ میرے عزیزو آج دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج ہمارا جسم پارا پارا ہونا بھی چاہیے۔ مجھے امام غزالی کی وہ بات یاد آتی ہے، انتظار کرو اے مسلمان، تمہارے نبی کی عظمت پر جب حملے ہوں اور تم خاموش گھروں میں بیٹھے رہو، چند دن اور انتظار کر لینا، سڑکوں پر تمہاری ماں اور بہنوں کو نیلام کیا جائے گا، بھیجا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، تمہارے بچے تمہارے سامنے مارے جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ آج کفار و مشرکین وہ سب پلان کر رہے ہیں اور تم سب مارے جاؤ گے، اس میں بھی شامل ہو سکتا، اس لیے اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیز آپ اپنے بچوں سے وفا کی امید رکھتے ہیں، بچوں سے بار بار یہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تجھے بڑی محنت سے پالا ہے، رات کو جاگ کر کے تیری بیماریوں میں نے تیمارداری کی ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر دیا، تب تم اپنے بیٹوں سے وفا کی امید رکھتے ہو، کیا رسول اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھ سکتے؟